السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلات، آج کی اس لائیو ملاقات میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ امت محمدیہ کے ان 70,000 لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ وہ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ امت محمدیہ کے 70,000 افراد بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ آئیے آج کے اس لائیو ملاقات میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں اور ان کی صفات کیا ہیں۔ ان 70,000 لوگوں کا ذکر بہت ہی مشہور اور معروف حدیث میں آیا ہے، جس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسی طرح سے اس حدیث کا ذکر ایک بہت ہی لمبی حدیث میں یا طویل حدیث میں آیا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں کے حوالے سے، جس کے راوی اس طویل حدیث کی لمبی حدیث کے راوی سیدنا حسین ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسین ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، تو انہوں نے سوال کیا، انہوں نے پوچھا ایکم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، انہوں نے کہا کہ تم میں سے کس نے اس ستارے کو دیکھا ہے جو کل رات کو ٹوٹا تھا؟ تو حسین بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تھا، لیکن میرے دیکھنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں کچھ نماز میں مشغول تھا، نہیں، میں نماز میں مشغول نہیں تھا، بلکہ مجھے بچھو نے ڈنک مار دیا تھا تو میں سو نہیں سکا اور تارے کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ جب انہوں نے اس واقعے کو بتایا یا تارہ دیکھنے کے، ٹوٹتے ہوئے دیکھنے کے واقعے کا ذکر کیا، تو سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ پھر اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ تمہیں بچھو نے ڈنک مار دیا تو تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دم کروایا۔ تو سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم نے دم کیوں کرایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کی وجہ سے دم کرایا جو شعبی نے، امام شعبی نے ہم سے بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ شعبی نے، یعنی سعید بن جبیر نے پوچھا کہ شعبی نے کون سی حدیث تمہیں بیان کی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے، یعنی امام شعبی نے ہم سے بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی، اور اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا، یا اس حدیث میں انہوں نے یہ کہا کہ دم کرانا یا رقیہ کرانا یہ نہیں فائدہ دیتا ہے مگر دو چیزوں سے، ایک نظر بد سے، اور دوسری چیز ہے کہ سانپ یا بچھو کے ڈنک مارنے سے، نظر بد سے اور ڈنک مارنے سے، یعنی نظر بد کے اثر کو دور کرنے کے لیے یا بچھو اور سانپ وغیرہ کے جو ہے ڈنک مارنے یا ان کے کاٹ لینے کے لیے رقیہ کرانا مفید ہے۔ تو سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس نے سنا اور اس پر عمل کیا تو اچھا کیا، لیکن ہم سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ کون سی حدیث؟ وہ حدیث بیان کی ہے کہ جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا سنا فرماتے ہوئے؟ کہ میرے سامنے پیغمبروں کی امتیں لائی گئی، نبیوں کی اور پیغمبروں کی، رسولوں کی امتیں لائی گئی۔ کوئی پیغمبر ایسا تھا کہ اس کی امت کے لوگ 10 سے بھی کم تھے، اور کسی پیغمبر کے ساتھ صرف 1 یا 2 ہی آدمی تھے، اور بعض انبیاء اور بعض پیغمبر تو ایسے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ اتنے میں ایک بڑی امت آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ یہ میری امت ہے،
مجھ سے کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے، تم آسمان کے کنارے کو دیکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو ایک اور بڑا گروہ ہے، ایک اور بڑی جماعت ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ اب دوسرے کنارے کی طرف دیکھو، میں نے دیکھا تو ایک اور بڑا گروہ ہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور یہ آپ کی امت ہے، اور ان لوگوں میں 70,000 آدمی ایسے ہیں جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ تو حاضرین صحابہ نے یا حاضر لوگوں نے ان 70,000 لوگوں کے بارے میں گفتگو کی جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ بعض نے کہا کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، اور بعض نے کہا نہیں، شاید یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ بعض نے کچھ اور کہا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ تم لوگ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں خبر دی، تو آپ نے فرمایا، ان لوگوں کے بارے میں بتایا، ان 70,000 لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جو بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں جائیں گے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دم کرتے ہیں اور نہ دم کرواتے ہیں اور نہ بدشگون لیتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے ان 70,000 لوگوں میں سے کر دے۔ تو آپ نے فرمایا، تم انہی لوگوں میں سے ہو۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی لوگوں میں سے کر دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے سبقت لے گئے۔ تو میرے دوستو، یہ طویل حدیث ہے جو جس میں ان 70,000 افراد کا ذکر آیا ہے یا ان 70,000 لوگوں کا ذکر آیا ہے کہ جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے یا جنت میں داخل ہوں گے، امت محمدیہ کے۔ ان 70,000 لوگوں کی صفات کیا ہیں؟ تو اس حدیث میں جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی پڑھ کر میں نے سنایا، ان 70,000 لوگوں کی صفات میں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، چار اہم صفات ہیں۔ سب سے پہلی صفت ہے لا یسترقون، جو رقیہ نہیں طلب کرتے ہیں یا دوسروں سے دم نہیں کرواتے، ولا یکتؤون، اور نہ ہی کئی کا علاج کرواتے ہیں، کئی کہتے ہیں داغنے والا علاج نہیں کرواتے ہیں، ولا یتطیرون، اور نہ ہی بدخالی کرتے ہیں، بدشگون لیتے ہیں، اور چوتھی صفت ہے وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اس سے مراد 70,000 لوگوں سے مراد صرف کسی خاص صدی کے یا کسی خاص زمانے کے یا کسی خاص دور کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ قیامت تک آنے والی امت محمدیہ کی نسل سے پیدا ہونے والے لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات، یہ متعین صفات پائی جائیں گی جن کا بیان اس حدیث میں آیا ہے، یعنی چار اہم صفات۔ سب سے پہلی صفت جس کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے، لا یسترقون۔ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ میں لا یرقون ہے، لیکن اس کو اہل علم نے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء کرام نے لکھا ہے، بیان کیا ہے کہ یہ لفظ صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رقیہ کیا، جبریل علیہ السلام نے رقیہ کیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقیہ کیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین رقیہ کرتے تھے۔ تو جو یہ رقیہ نہ کرنے کے تعلق سے جو لفظ ہے یہ صحیح اور درست نہیں ہے، بلکہ صحیح اور درست جو لفظ ہے وہ لا یسترقون، یعنی جو دوسروں سے رقیہ طلب نہیں کرتے،
ایک تو یہ کہ رقیہ نہیں کرتے ہیں تو یہ لفظ صحیح نہیں ہے، لیکن جو دوسروں سے رقیہ نہیں کرواتے ہیں یا دوسروں سے رقیہ کرنے کو طلب نہیں کرتے ہیں. اور جو انسان رقیہ طلب نہیں کرتا ہے یا دم دوسروں سے نہیں کرواتا ہے وہ اللہ پر کامل اور مکمل بھروسہ کرنے والا ہے یا توکل کرنے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو آپ نے کسی انسان سے رقیہ کرنے کو طلب نہیں کیا، بلکہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اللہ کے حکم سے آپ پر رقیہ کیا. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت یا صحیح مسلم کی حدیث میں ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رقیہ کرانا یا دم کرانا یہ بذات خود منع نہیں ہے، اور نہ یہ منع ہے کہ کوئی شخص رقیہ کرے یا کسی سے رقیہ کروائے. تو رقیہ کرانا بھی جائز ہے، رقیہ کرنا بھی جائز ہے اور کروانا بھی جائز ہے، اگر وہ رقیہ کرنے والا اور کروانے والا صحیح عقیدے کا حامی ہے، یعنی شرک اور بدعت نہ ہو اس میں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اردو علیہ رقاکم، اپنے رقیے کو تم مجھ پر پیش کرو، اور لا بأس بالرقیہ ما لم یکن فیہ شرک، ایسے رقیے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسے دم کرنے میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو. لہذا جس رقیے اور دم سے ممانعت ہے وہ ہے کہ جس کے اندر شرک ہو. البتہ اگر شرک نہ ہو تو پھر ایسے رقیے میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو رقیہ کرانا اور رقیہ کرنا جائز ہے، شرعی رقیہ شرعی دم کرنا جائز اور درست ہے کہ جس کے اندر شرک نہ ہو، جس کے اندر بدعت نہ ہو، جس کے اندر خرافات نہ ہو، ایسا رقیہ کرنا اور کرانا دونوں جائز ہے. البتہ جو 70,000 لوگ امت محمدیہ کے جنت میں بلا حساب اور بلا عذاب جائیں گے، ان کی صفات میں سے سب سے پہلی صفت ہے کہ وہ دوسروں سے رقیہ نہیں کرواتے ہیں یا دوسروں سے رقیہ نہیں طلب کرتے ہیں. رقیہ کرنا یا دم کرنا طلب نہیں کرتے. تو یہ پہلی صفت ہے. اور جہاں تک رقیہ کرانے یا کروانے کی بات ہے تو اگر اس میں شرک اور بدعت نہ ہو تو وہ جائز اور درست ہے. یعنی قرآنی آیات اور مصنون دعاؤں سے شرعی رقیہ کرنا، مریض کے اوپر پڑھ کے دم کرنا یا اپنے اوپر پڑھ کر کے دم کرنا جائز اور درست. تو یہ پہلی صفت ہے. لیکن توکل کی وجہ سے، اللہ پر اعتماد اور بھروسے کی وجہ سے، عزم اور ارادے کی وجہ سے ایسے لوگ دوسروں سے رقیہ نہیں کرواتے ہیں، جائز مباح چیز کو بھی ترک کر دیتے ہیں. اور یہ سب سے ان لوگوں کی صفات میں سے، یا 70,000 لوگوں کی صفات میں سے جو امت محمدیہ کے جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کی جنت میں جائیں گے. دوسری صفت کیا ہے؟ دوسری صفت ہے ولا یکتمون، اور کئی کا علاج نہیں کرواتے ہیں. کئی کہتے ہیں داغنا، داغنے کا علاج نہیں کرواتے ہیں. یعنی جس طرح سے وہ رقیہ کرنا نہیں طلب کرتے ہیں، رقیہ کروانا طلب نہیں کرتے ہیں، دم کروانا طلب نہیں کرتے ہیں یا دم نہیں کرواتے ہیں، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، اللہ کی قضاء و قدر پر، اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کی مصیبت پر اور بلا پر اور آزمائش پر صبر کرتے ہوئے اجر و ثواب کی خواہش میں، تو اسی طرح سے وہ داغنے کا علاج بھی نہیں کرواتے. داغنے کا علاج نہیں کرواتے ہیں، بلکہ اللہ کی طرف اللہ پر مکمل اعتماد کرتے ہیں اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں. تو یہ دوسری صفت ہے. لیکن جیسے رقیہ کے بارے میں نے بتایا، کیا رقیہ کرانا فی نفسہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، میں نے بتایا کہ اس میں شرک و بدعت نہ ہو تو جائز ہے. اگر قرآنی آیات اور مصنون دعاؤں سے تو جائز ہے کرنا بھی کرانا بھی. اسی طرح سے کیا یہ کئی کا علاج یا داغنے کا علاج کرانا یہ فی نفسہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ تو اس سلسلے میں احادیث وارد ہوئی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے، یا جیسا کہ اہل علم نے لکھا بیان کیا ہے کہ داغنے کا علاج کرانا یا کئی کے ذریعے سے علاج کرانا یا داغنے کے ذریعے سے علاج کروانا جائز اور درست ہے. لیکن 70,000 لوگوں کی صفات میں سے دوسری صفت یہ ہے کہ وہ یہ علاج بھی نہیں کرواتے ہیں یا داغنے کا علاج نہیں کرواتے ہیں، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ہے مکمل اعتماد اور مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اس علاج میں، یعنی اس مباح چیز کو بھی ترک کر دیتے ہیں. تیسری صفت کیا ہے؟ تیسری صفت ان لوگوں کی صفات میں سے ہے
ولا يتطيرون لا يسترقون پہلی صفت ہے رقیہ نہیں طلب کرتے ہیں، رقیہ نہیں کرواتے ہیں، دم کرنا کسی سے طلب نہیں کرتے ہیں، ولا یکتمون داغنے کا علاج نہیں کرواتے ہیں، ولا یتطیرون تیسری صفت ہے لا یتطیرون، اور تطیر کے معنی ہوتا ہے بدشگون لینا، بدفعلی لینا، لا یتطیرون یعنی بدفعلی نہیں لیتے ہیں، اور یہ تطیر جو ہے طیر سے ماخوذ ہے، طیر سے لیا گیا ہے، اور معنی اس کا ہے کہ پرندے کے ذریعے سے بدفعلی لینا، کیونکہ عرب زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ پرندوں کے ذریعے سے بدفعلی لیتے تھے۔ جب کوئی انسان ان میں سے یا کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہتا، جیسے کہ سفر پہ جانا چاہتا یا کوئی کاروبار کرنا چاہتا یا نکاح کرنا چاہتا، تو وہ اپنے ہاتھ میں ایک پرندے کو پکڑتا اور اسے ہوا میں چھوڑ دیتا۔ اگر وہ پرندہ دائیں جانب ہو جاتا تو اس سے وہ لوگ نیک فعل لیتے اور کہتے کہ یہ خیر اور برکت کی علامت ہے اور اس کام کو کرتے، اور اگر وہ پرندہ بائیں جانب ہو جاتا تو اس سے بدفعلی لیتے اور کہتے کہ یہ بدشگون اور اسی طرح برائی کی علامت ہے اور اس کام کو چھوڑ دیتے۔ اس کے علاوہ بھی عرب زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ جو ہے دوسری اور چیزوں سے بھی دیکھنے والی یا اسی طرح سنی جانے والی چیزوں سے یا کسی متعلق خاص اوقات سے یا خاص جگہوں سے بدفعلی لیتے تھے۔ آج کے زمانے میں بھی جو ہے یہ توہم پرستی موجود ہے یا اس قسم کے باطل عقائد اور نظریات لوگوں میں پائے جاتے ہیں کہ کچھ ان کے نزدیک کچھ ارقام یا کچھ نمبرات ایسے ہیں جن سے بدفعلی لیتے ہیں، کچھ جگہیں ایسی ہیں جن سے بدفعلی لیتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے بدفعلی لیتے ہیں، کچھ اوقات ایسے ہیں جو بدفعلی لیتے ہیں، کوئی چیز دیکھ کر کوئی چیز سن کر کے لوگ بدفعلی لیتے ہیں۔ تو آج بھی یہ بدعقیدگی لوگوں کے اندر موجود ہے، غیر مسلموں میں، ہندوؤں میں، اسی طرح سے بعض مسلمانوں میں کمزور عقیدے مسلمانوں میں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو ان لوگوں کی صفات میں سے 70,000 لوگوں کی صفات میں سے امت محمدیہ کے 70,000 لوگوں کی صفات میں سے جو کہ بلا حساب اور عذاب جنت میں جائیں گے، تیسری صفت کیا ہے کہ وہ بدفعلی نہیں کرتے، بدشگون نہیں لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہو کچھ لوگ گاڑی چلاتے رہتے ہیں، اگر سامنے سے کتا یا بلی گزر جائے یا کوئی اور جانور گزر جائے تو اس سے بدفعلی لیتے ہیں اور گاڑی چلانا روک دیتے ہیں۔ کوئی آواز سن کر کے گھر کے اوپر اگر کوا جو ہے کہاں کرنے لگے تو کہتے ہیں کہ کوئی بری خبر آنے والی ہے یا کوئی مرنے والا ہے یا کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ ان لوگوں کی صفات میں سے چوتھی صفت ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہی گزرے ہوئے تینوں صفات کا یہ خلاصہ ہے کہ جو لوگ رقیہ نہیں طلب کرتے ہیں، کئی یعنی داغنے کا علاج نہیں کرواتے ہیں اور بدفعلی نہیں لیتے ہیں، بدشگونی نہیں لیتے ہیں، کیوں؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کیونکہ یہ چوتھی صفت ان کے اندر موجود ہے، اور وہ ہے کہ وہ اپنے رب پر کامل اور مکمل بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ تو یہ چار اہم صفات ہیں جو ان لوگوں کی صفات میں سے ہیں کہ جو ان 70,000 لوگوں کی صفات میں سے جو کہ جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جائیں گے، امت محمدیہ کے۔ تو ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان صفات کو اپنائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے جو لوگ جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے جائیں گے۔ اس حدیث سے بعض صوفیہ نے یا صوفیہ کی جماعت نے یہ استدلال کیا ہے کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کام کرنا چھوڑ دے، اسباب نہ اختیار کرے، گرچہ اس کے اوپر کوئی شیر حملہ کرے، گرچہ اس کو سانپ اس کو کاٹنے آئے، یا اسی طرح سے وہ رزق کی تلاش میں گھر سے باہر نہ نکلے بلکہ گھر کے اندر بیٹھا رہے، اور جو اللہ نے لکھا وہ اس کے پاس آئے گا، یا جو اللہ نے لکھا وہ ہوگا۔ یا تو اگر شیر حملہ کرے، کوئی شیر حملہ کرے یا کوئی جانور حملہ کرے تو اسے کچھ نہیں کرنا چاہیے، رزق کی تلاش میں اس کو کچھ نہیں کرنا چاہیے، اس کو بس بیٹھے رہنا چاہیے، ہاتھ پیر باندھ کر کے جو اس کی جو ہے قسمت میں ہوگا وہ آئے گا۔ لیکن جمہور اہل علم نے
یا اہل سنت والجماعت کے اہل علماء نے اس چیز کا انکار کیا ہے اور انہوں نے بیان کیا ہے یا انہوں نے لکھا ہے کہ یہ فاسد اور باطل عقیدہ ہے، کیونکہ توکل علی اللہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پیر باندھ کر کے بیٹھ جائے، بلکہ توکل علی اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرنا، اللہ کے قضاء و قدر پر یقین رکھنا اور روزی تلاش کرنے کے لیے یا کوئی بھی اسباب اختیار کرنا۔ لہذا اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرنا، اللہ کے قضاء و قدر پر ایمان رکھنا اور اسباب اختیار کرنا، یہ ہے توکل حقیقت میں۔ لہذا اگر کوئی شخص اسباب نہیں اختیار کرتا ہے اور ہاتھ پہ باندھ کے بیٹھ جاتا ہے گھر میں، یا اس کے اوپر کوئی شخص کوئی جانور حملہ کرتا ہے، وہ کچھ نہیں کرتا، بھاگتا نہیں ہے، کچھ وہ نہیں کرتا، تو یہ توکل نہیں ہے بلکہ یہ توکل کے منافی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی اللہ پر یقین نہیں کرتا ہے، اللہ کے وعدے پر اور اللہ کے جو ہے قضاء و قدر پر یقین نہیں کرتا، ایمان نہیں رکھتا، صرف اسباب مادی اسباب کو اختیار کرتا ہے، تو وہ بھی غلط ہے۔ تو یہ افراط اور تفرید ہے۔ صرف جو ہے اسباب نہ اختیار کرنا یہ بھی غلط ہے، جائز اور مباح اسباب کو نہ اختیار کرنا یہ بھی غلط ہے، اور صرف اسباب پہ اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا یہ بھی غلط ہے۔ لہٰذا توکل یہ ہے کہ اللہ کے وعدے پر یقین کرنا، قضاء و قدر پر ایمان رکھنا اور اسباب اختیار کرنا۔ لہٰذا ہمیں اس معنی کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیرا۔